بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ کرونا وائرس کی بات کریں تو دنیا بھر میں ایک دفعہ پھر یہ کرونا وائرس سر اٹھانے لگا ہے، اور پاکستان میں بھی خاص کر یہ اس کی جو لہر ہے وہ سیکنڈ سپیل کہہ لیں یا سیکنڈ اس کا جو وار ہے وہ کہہ لیں، تو وہ جو کرونا وائرس ہے وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ تو کرونا وائرس کا حکومت بھی بار بار الرٹ جاری کر رہی ہے، اور سرکاری ہسپتالوں میں بھی جو وارڈ ہیں کرونا کے لیے وہ بھی مختص کیے جا رہے ہیں۔ اور پرائیویٹ ہسپتالوں کی بات کریں تو پرائیویٹ ہسپتالوں نے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے ایک کمرشلائز وہ ہو گئی ہیں، وہ انہوں نے کمرشل کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اور اس میں جو پرائیویٹ جو ہاسپٹل ہیں ان میں جو مریض جا رہے ہیں، اگر اس میں مریضوں کو دیکھیں کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہے، شوگر ہے اور یہ دیگر بیماریوں میں مریض مبتلا ہیں، تو پرائیویٹ ہاسپٹل کیونکہ ان کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے یا ان کو ایڈمٹ نہیں کر رہے، ان کے نزدیک جو کرونا کا جو مریض ہے، ایک تو وہ پیسے زیادہ ان کو دے رہا ہے، اور اس کے ٹیسٹ بھی اسی حساب سے ہیں، اور پھر آکسیجن، وینٹیلیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ پھر انجیکشن اور میڈیسن وہ بھی اسی حساب سے وہ دی جاتی ہیں، تو ان کے جو ریٹس ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ تو ہم گزشتہ رات ایک جو اسلام آباد میں نجی ہاسپٹل ہے اس میں گئے، تو وہاں کا دیکھا تو وہاں کی کیفیت اور وہاں کا جو لوگوں کی زبانی سنی تو وہ عجیب سا محسوس ہوا۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن انسانی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہر دغا بازی میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں، چاہے دودھ میں پانی ملانا ہو یا کچھ اور، یا گوشت حرام گوشت بیچنا ہو، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں کرتے ہیں، وہ بھی اس میں ہم ذرا برابر نہیں ہچکچاتے۔ تو اگر جس طرح انسانوں کا مسئلہ ہو، انسانی زندگی کا مسئلہ ہو، تو آج کل کا جو دور ہے اور گزشتہ دہائیوں سے دیکھ لیں، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان میں جو صحت اور خاص کر دوسرا جو ایجوکیشن ہے، یہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور دور کی جا رہی ہے۔ پہلے اب دیکھیں کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، کالجز، یونیورسٹیوں، ایون کے سکولوں میں اب فیسیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ غریب کا بچہ، غریب آدمی اب سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بچے کو کسی سرکاری اچھے کالج میں، سکولوں میں یا یونیورسٹیوں میں وہ بھیج سکے گا۔ اور وہی اب وقت آتا جا رہا ہے کہ جن بندوں کے پاس پیسے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، اور جن کے پاس پیسے ہوں گے وہ اپنا علاج بھی کرائیں گے، اور جن کے پاس غریب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ظاہر پریشانی سے دوچار ہیں، اور وہ اسی طرح ہی کیا کہتے ہیں کہ جو ہیلتھ کی سہولیات ان کے لیے ناپید ہو گئی ہیں۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو ہر گورنمنٹ کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو صحت کی سہولیات دے اور تعلیم کے یکساں مواقع دے۔ اگر جس طرح جنوبی پنجاب کو دیکھ لیں تو بظاہر یہی کہا جاتا ہے کہ پسماندہ صوبہ ہے، گو کہ وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی وجہ سے جنوبی پنجاب کو پسماندہ رکھا گیا ہے، ان منتخب نمائندوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی، انہوں نے ڈیولپمنٹ جو چیزیں ہیں وہ اس پر آواز نہیں اٹھائی۔ اگر دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب سے کوئی بھی دور ہو، چاہے ماشاء اللہ کا دور ہو، جمہوری دور ہو، تو وہاں کے جو لوگ ہیں یعنی کہ منتخب نمائندے ہیں یا لوگ ہیں جو غریب کا دعوے دار ہونے کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو وہ ہر گورنمنٹ رہے ہیں، چاہے وہ فوجی ماشاء اللہ کی گورنمنٹ ہو یا کہ سویلین گورنمنٹ ہو، تو ہر دور میں ان کا حصہ رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے علاقے کو جان بوجھ کر محروم رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیولپڈ نہ ہو، لوگ ان کے برابر نہ آئیں اور لوگ ان میں شعور نہ آئے، اور لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ نہ ہو، اور معاملات جو ہیں وہ جوں کہ توں ہی رہیں، اور اسی طرح جو عوام ہے وہ ان کی گرفت میں رہے، اور ان کے کبھی وہ تخت لاہور کا وہ نعرہ لگا دیتے ہیں، کبھی کیا لگا دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ ہیں
وہ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ حالانکہ سسٹم بالکل الٹ ہے۔ ادھر قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں دیکھ لیں، جو جنوبی پنجاب سے علاقے سے جو منتخب نمائندے آتے ہیں، سوائے اپنے تنخواہوں کے امرات کے کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کرونا وائرس کی، ایجوکیشن کی، تو حکومت کو چاہیے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں، جو پرائیویٹ جو نجی ہاسپٹل ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دیں، اور جو بے تحاشا اخراجات اٹھتے جا رہے ہیں ایک غریب آدمی کے علاج معالجے کے لیے، تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس طرف توجہ دے۔ اور کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی کہتے آئے ہیں کہ جو فلاحی مملکت میں تو ریاست مدینہ ہو، تو ریاست مدینہ اور فلاحی مملکت میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنے شہریوں کی اونرشپ لیتی ہے۔ وہ کسی قسم کی اس کے شہری کو اگر پریشانی آتی ہے تو اس کا لا محالہ وہ ریاست جو ہے اس کو رسپانڈ کرتی ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ نجی ہسپتالوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ وہ ایک کمائی کرنے کا ادارہ بنتے جا رہے ہیں، اور سرکاری ہسپتالوں میں جو دوائیاں ہیں اس حوالے سے بھی حکومت کو توجہ دیں۔ اور حکومت نے صحت کارڈ کے حوالے سے بھی ایک پروگرام شروع کیا تھا، لیکن وہ بھی کوئی پائے تکمیل تک یا اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملا۔ لوگ اس طرف حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ان کو ریلیف فراہم کرے۔ جس طرح بات کی کہ صحت اور خاص کر جو صحت اور جو تعلیم ہے، یہ دونوں انتہائی اہم ہیں ہر غریب اور امیر کے لیے۔ ظاہر امیر کے لیے تو پیسہ ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے اور اپنا علاج معالجہ مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں بھی کرا سکتا ہے۔ اگر یہاں علاج نہیں ہوتا تو بیرون ملک بھی وہ ان کو سہولیات، ظاہر پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بیرون ملک لے جاتے ہیں اور وہاں پر علاج کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بیچارے غریب لوگ ہیں، محنت کش ہیں، یا مزدور آدمی ہیں، یا دہاڑی دار ہیں، جس طرح وزیر اعظم اکثر کہتے ہیں کہ چھابڑی والے جو ہیں، تو وہ اس طرف بھی جو ارباب اختیار ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو توجہ دینے کی نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنا گزر اوقات، وہ اپنا علاج معالجہ، وہ اپنے بچوں کی فیسیں، وہ کس طرح جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، وہ اپنا جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہ اپنے گھر کا نظام کس طرح چلائیں گے، اور اپنے بچوں کو تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ آگے کس طرح جاری رکھ سکیں گے۔ یہ ایک سیریس قسم کا ہر بندے کے لیے جو ارباب اختیار ہے اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے جو صحت کی سہولیات ہیں اور جو تعلیم کی جو سہولیات ہیں جو ایک دی گئی تھیں، تو وہ ایک غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے، اور خاص کر جو ایجوکیشن کا شعبہ ہے اور صحت کا شعبہ ہے، تو اس طرف توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، تعلیم بھی غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اور وزیر اعظم جو غریب کا نعرہ لگایا ہے، انہوں نے غریب کی فلاح و بہبود کا نعرہ لگایا ہے، اور جو انتخابات کے دوران جو انہوں نے سپیچز کی اور وعدے وعید کیے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک موقع دیا ہے غریب کے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو اب وقت ہے کہ وہ کچھ کر کے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اقتدار کی ٹرین ہے وہ آگے چلی جائے اور وزیر اعظم پھر وہ آخری بوگی پر ہوں، اور وہ قوم جو ہے، جو قوم کی امیدیں ہیں، وہ کہیں بیچ میں ہی نہ رہ جائیں۔ ابھی وقت ہے، کوئی وقت زیادہ گزرا نہیں ابھی، کیونکہ کرسی اقتدار کی کرسی پر وزیر اعظم براجمان ہیں، اور ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے مہنگائی کے خاتمے کی، اور خاص کر جو صحت کی سہولیات ہیں، اور جو تعلیم کا جو ہر بچے کا بنیادی حق ہے تعلیم حاصل کرنا، یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے جب حکومت اس طرف خصوصی طور پر توجہ کرے گی اور غریب کی پہنچ سے دور رہیں گے۔ اور جس طرح ہم نے بتایا کہ کرونا کا جو معاملہ ہے، اب ہر آدمی کا فرض بنتا ہے، ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے SOPs جاری کیے گئے ہیں اس پر مکمل عمل درآمد کرے، اور ان پر اس پر عمل درآمد کرے، اور اس کو SOPs کو فالو کرے،
حکومت ظاہر ہے ہر آدمی کے لیے، غریب ہو یا امیر ہو، تمام طبقات کے لیے بہتر سوچتی ہے، اور تمام شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں، حکومت نے جو ایس او پیز جاری کیے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ اس کرونا کو شکست دے سکیں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں